حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت سے زمانے نے بڑے عجیب و غریب احوال کا مشاہدہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ جو کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پیدا کر دیے تھے، وہ سارے کے سارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہی ظاہر ہوئے، اور جو وعدے اشاعت دین، ہدایت کے ظاہر ہونے کے اور فتوحات کے جتنے بھی وعدے اور پیشین گوئیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، وہ سارے کے سارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی مکمل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر اگر نظر ڈالی جائے تو انسان حیران ہو کر کے رہ جاتا ہے کہ وہ کام آپ سے اللہ تعالیٰ نے لیے کہ جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے سے موجود ہی نہیں تھا۔ اور اگر آپ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں دین کی خدمت کی اور اللہ پاک نے جس شان کے ساتھ آپ سے دین کا کام لیا، اس کی کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جو قمیضیں پہنے ہوئے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض ناف تک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، میں نے تمہیں بھی دیکھا، تمہاری قمیض پاؤں تک جا رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمومی طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، تو یہاں خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تعبیر بھی آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، ان قمیضوں کی مثال دین کی سی ہے کہ کسی کا دین گھٹنوں تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، لیکن عمر تمہاری قمیض پاؤں تک جا رہی تھی، یعنی تم پورے کے پورے دین میں لپٹے ہوئے ہو۔ تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ پاک آپ سے دین اسلام کی بہت بڑی خدمت لے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اس کے بعد سے بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا کام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم بنا دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے ہی اس کی اطلاع کر دی گئی تھی، جس کے متعلق ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب حضرات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی خداوندی ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی بھر رہا ہوں، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لیا اور ایک دو ڈول پانی انہوں نے بھی نکالا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ ڈول انہوں نے ان سے لے لیا اور انہوں نے بھی پانی نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈول بھر کر، یعنی بالکل پر کر کے جو پانی سے ڈول باہر نکالا، تو میں نے اس انداز کا پر کیا ہوا پانی سے بھرا ہوا ڈول کسی بھی زور آور شخص کو کبھی بھی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس خواب کی تعبیر بھی اسی بات کی طرف اشارہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک بہت بڑی دین کی خدمت لیں گے، اور دین اس انداز کا پھیلے گا کہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہو گئے تو آپ کی سخت گیری، یعنی سخت مزاجی اور غصے کی تیزی کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر جو بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے وہ باہر بیٹھنا بھی ترک کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں، میری سختی اس وقت تک تھی کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے بھی فیض یاب ہوتے تھے، تو میری سختیاں ان کی نرمی کے ساتھ مل کر
اعتدال کی کیفیت پیدا کر جاتی تھی، یعنی وہ حضرات نرمی والا معاملہ فرمایا کرتے تھے اور میں سختی والا، تو نرمی سختی دونوں کو برابر لے کر چلنا تو اعتدال قائم ہو جاتا تھا۔ مگر اب میں تم پر والی ہوں، تمہارا ذمہ دار ہوں، تم پر حاکم ہوں، تم میری رعایا ہو، اس لیے میں تم پر سختی نہیں کروں گا۔ میری سختی صرف ظالموں بدکاروں پر ہوگی، عمومی انداز میں نہیں ہو۔ تو اس خطبے میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر کوئی حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا، تو ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اگر آپ نے اس طرح کیا تو اس تلوار سے سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اس کی اس بات پر اس کو سراہا۔ عمومی حالات میں اگر کوئی حاکم وقت یا کوئی حکمران اس کے سامنے رعایا میں سے اگر کوئی اس انداز میں بات کر دے تو شاید یہ حاکم وقت کی شان میں شدید گستاخی ہو گئی، تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن جاتے ہیں تو عام اجازت دے دی جاتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ جو بات بھی قابل اعتراض ہو، میرے اندر کوئی نقص کوئی برائی نظر آئے تو مجھے فوراً بتا دیا جائے، مجھے اس بات پر روک ٹوک کی جائے۔ اور آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ جو شخص میرے عیوب مجھے بتائے گا، میری غلطیوں پر مجھے متنبہ کرے گا تو میں اس شخص کو پسند کروں گا، وہ میرا پسندیدہ شخص کہلائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان فرمانا تھا کہ لوگوں نے پھر آپ پر دربار کے اندر ہی نکتہ چینی شروع کر دی، یعنی جس کا جو دل چاہتا جس انداز میں کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف اور خطرے کے بات کہہ دیتا، اور اس پر پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے، ذرا بھی ماتھے پر کوئی شکن اور غصے کے آثار ظاہر نہ ہوتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج مبارک کے سخت تھے، غصہ بہت جلدی آ جایا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کیفیت تھی بالکل۔ مگر دو صفات اس کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ پہلی صفت کیا تھی کہ کبھی بھی غصہ آیا تو اپنی ذات کے لیے نہ آیا، اور دوسری صفت یہ اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ عین سخت غصے کی حالت میں ہوتے تو کوئی بھی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا، تلاوت شروع کر دیتا تو آپ کا فوراً غصہ دور ہو جایا کرتا تھا، جیسا کہ غصہ ہوئے ہی نہ ہو۔ یہ شان اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تواضع اور عاجزی انکساری اس انداز کی تھی کہ خلیفہ ہونے کے بعد جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ممبر کے اس حصے پر، اس زینے پر تشریف فرما ہوتے تھے کہ جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم مبارک رکھا کرتے تھے۔ وہاں پر تشریف فرما نہیں ہوئے کہ جہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے، بلکہ اس جگہ تشریف فرما ہوئے جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک ہوتے ہیں۔ اس انداز کی عاجزی اور انکساری اور اس شان کی تھی۔ اللہ اکبر۔ شروع میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو لوگوں نے آپ کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اس انداز میں لوگ آپ کو مخاطب کرتے۔ تو اس پر آپ نے انہیں منع فرمایا اور ناگواری کا اظہار فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ میرے لیے سادہ سا لفظ ہی کافی ہے، بس اسی کے ذریعے سے مجھے پکارا جائے۔ علمی کمالات کا ذکر ہوتا تو کبھی بھی اپنا شمار کسی بھی درجے میں نہ فرماتے، بلکہ دوسروں کے ہی حوالے دیتے رہا کرتے۔ آپ کے علمی کمالات کا ذکر ہوتا تو کبھی بھی اپنا شمار کسی بھی درجے میں نہ فرماتے، بلکہ دوسروں کی طرف رہنمائی فرماتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق شہادت بھی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا اور اپنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ علم،
اس کی تعبیر علم ہے، یعنی آیات تفاسیر اور قرآنی علوم، فقہ سے متعلق مسائل اور دین کی جتنی معلومات اور دین کے جتنے معاملات، ان سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گواہی بھی تھی، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ سے جب کوئی کچھ مسائل پوچھتا، قرآن پاک کے متعلق کچھ پوچھتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے کہ آپ نے قرآن شریف کے متعلق پوچھنا ہے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئیں، اور کسی کو مسائل پوچھنے ہوتے حرام حلال کے متعلق، اسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے کہ ان سے جا کر معلوم کریں، اور جس کو میراث سے متعلق مسائل پوچھنے ہوتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے، اور فرماتے کہ جس کو مال کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آ جائے۔ اور ایک کلمے سے متعلق نہ جانے کتنی لوگوں کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ لولا فلان لہلک عمر، کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کے سنسار کرنے کا حکم دیا تو زنا سے حاملہ ہو چکی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، یہ عورت حاملہ ہے، اور اگر ابھی سے سنسار کریں گے تو بچہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اپنا حکم واپس لے لیا اور فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح ایک عورت کے سنسار کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی ان پر کوئی حکم جاری نہیں ہوتا، کوئی بھی حکم شرعی وہ اس سے مستثنا ہے، ان پر وہ کوئی بھی شرعی حکم جاری نہیں ہو سکتا۔ پہلا مجنون، پاگل، دیوانہ، اور دوسرا نابالغ بچہ، اور تیسرا سوتا ہوا انسان۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں سنا تو ہے۔ پھر کیا بات ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ عورت جس کے آپ نے سنسار کرنے کا حکم صادر کیا ہے وہ تو مجنون ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حکم واپس لے لیا اور فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی دین کے جس معاملے میں جس شخص کے ذریعے سے رہنمائی حاصل ہوئی اور صحیح انداز سے صحیح معاملے کا پتہ چل گیا تو اس کے لیے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے مہر زیادہ نہ رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور صحابزادیوں سے زیادہ اگر کسی کا مہر ہوگا تو زیادتی میں سے جتنا بھی بچے گا میں وہ لے کر بیت المال میں جمع کر لوں گا۔ اسی مجمع میں ایک بڑھیا بھی موجود تھی، وہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اے عمر، آپ کو ایسا کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اس بڑھیا کی یہ بات سن کر، جو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ سن کر ممبر سے یہ کہتے ہوئے اتر گئے کہ سب لوگ عمر سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، حتیٰ کہ یہ بڑھیا